السلام علیکم، ویلکم بیک۔ نعمانی اپنے فلیٹ میں بیٹھا کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ کال بیل کی آواز سن کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے کتاب بند کر کے ایک طرف تپائی پر رکھی اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ نعمانی نے عادت کے مطابق دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ دروازہ کھولیے۔ باہر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو نعمانی بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے کنڈی ہٹا کر دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے اثرات نمایاں تھے۔ میرا نام نائلہ رضا ہے، میں آپ سے تیسرے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ میرے شوہر کا نام احمد رضا ہے، وہ سینٹرل بینک میں اسسٹنٹ مینیجر ہے۔ ہماری شادی کو 2 سال ہوئے ہیں۔ ابھی مجھے بینک کی طرف سے فون پر اطلاع دی گئی ہے کہ رضا کو پولیس نے جعلی کرنسی کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ رضا اس ٹائپ کا آدمی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اس قسم کے کام کرتا تو ہم اس طرح کرائے کے فلیٹ میں نہ رہ رہے ہوتے۔ آپ بے شک ہمارے فلیٹ میں آ کر دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ ہم شریف لوگ ہیں اور رضا کی تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں۔ میرے والد بھی بینک میں مینیجر رہے ہیں، ان کا دامن بھی ہمیشہ پاک صاف رہا ہے۔ مجھے ساتھ والے فلیٹ میں رہنے والے ہمسائی نے بتایا کہ آپ کے تعلقات پولیس سے ہیں۔ اب برائے مہربانی میرے بے گناہ شوہر کو بچا لیں، میں آپ کی منت کرتی ہوں، لڑکی نے روتے ہوئے لہجے میں کہا اور بے اختیار دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر آپ کے شوہر واقعی بے گناہ ہیں تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ آپ میری بہن ہیں اور ساتھ ہی ہمسایہ ہونے کے لحاظ سے بھی آپ کا حق ہے کہ آپ کی تکلیف کو دور کروں۔ کس تھانے میں لے جایا گیا ہے رضا کو؟ نعمانی نے نرم لہجے میں کہا۔ فیڈرل ایجنسی کا تھانہ بتایا گیا ہے۔ اب مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ تھانہ کہاں ہے، نائلہ رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اندر آ جائیے، میں معلوم کرتا ہوں، نعمانی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا تو نائلہ رضا اندر داخل ہو گئی۔ نعمانی نے دروازہ ویسے ہی کھلا رہنے دیا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ فیڈرل ایجنسی کے کسی تھانے کا نمبر بتا دیں، نعمانی نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ شکریہ، نعمانی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ احمد رضا کس برانچ میں ہیں؟ نعمانی نے نائلہ رضا سے پوچھا۔ سینٹرل بینک کی کینٹ برانچ میں، نائلہ نے جواب دیا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ریسیور اٹھا کر آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس فیڈرل ایجنسی پوسٹ 3، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ سینٹرل بینک کینٹ برانچ سے جعلی کرنسی کے سلسلے میں اسسٹنٹ مینیجر صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں ان کا بھائی بول رہا ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہوگا؟ نعمانی نے کہا۔ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میرا نام نعمانی ہے اور میں بزنس مین ہوں، نعمانی نے کہا۔ یہ کیس سینٹرل پوسٹ کا ہے اور ملزموں کو وہیں لے جایا گیا ہوگا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ سینٹرل پوسٹ کہاں واقع ہے؟ نعمانی نے پوچھا۔ عازم روڈ پر، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ آپ اپنے فلیٹ پر جائیں اور اس سلسلے میں جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں ضرور کروں گا، لیکن آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں، اس لیے اتنا تو بہرحال آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ یہ انتہائی سنگین الزام ہے، اس لیے فوری طور پر تو رضا صاحب کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ انکوائری تو بہرحال ہوگی، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ واقعی بے گناہ ہے تو ان کو آنچ بھی نہیں آئے گی، نعمانی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں ماریں گے تو نہیں؟ نائلہ رضا نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بہن، یہ عام پولیس تھانہ نہیں ہوتا، فیڈرل ایجنسی میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں، مارتے وغیرہ نہیں، نعمانی نے کہا تو نائلہ کے چہرے پر قدر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی؟ میں رضا سے ملنا چاہتی ہوں، نائلہ نے کہا۔ فوری طور پر تو شاید ایسا ممکن نہ ہو، لیکن جیسے ہی ممکن ہوا میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ کام تو کرنے دیں۔ میرا ایک دوست فیڈرل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، میں اس کے پاس جا کر اسے تھانے فون کراؤں گا، پھر آگے کام ہو جائے گا، نعمانی نے کہا۔ بے حد شکریہ، آپ نے واقعی بھائیوں جیسا سلوک کیا ہے، میں آپ کے احسان مند رہوں گی، نائلہ نے کہا۔ بھائی بھی کہہ رہی ہیں اور احسان کا بھی ذکر کر رہی ہیں، آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا۔ آپ کا فون نمبر کیا ہے مجھے بتا دیں، میں فون پر آپ سے بات کر لوں گا، نعمانی نے کہا تو نائلہ نے جلدی سے ایک فون نمبر بتا دیا۔
اگر آپ کو فوری طور پر رقم کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں، کیونکہ اچانک اس طرح کے واقعات ہونے سے بعض اوقات بڑی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ نعمانی نے کہا، نہیں، آج 8 تاریخ ہے اور 2 تاریخ کو تنخواہ ملی ہے۔ رضا پوری تنخواہ مجھے ہی لا کر دیتا ہے اور میں ہی خرچ کرتی ہوں، نائلہ نے کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر نائلہ اس کا شکریہ ادا کر کے جب واپس چلی گئی تو نعمانی نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس فیڈرل ایجنسی ہیڈ کوارٹر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر حشمت خان صاحب سے بات کرائیں، میں ان کا دوست نعمانی بول رہا ہوں۔ نعمانی نے کہا کیونکہ حشمت خان واقعی اس کا دوست تھا اور وہ ایک کلب میں اکثر شامیں اکٹھے گزارتے تھے۔ حشمت خان سیدھا سادہ اور ملنسار آدمی تھا۔ اسے نعمانی کا تعارف بھی اسی کلب میں ہوا تھا اور پھر ان دونوں میں دوستانہ تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ نعمانی نے نائلہ سے حشمت خان کے بارے میں بات کی تھی، گو آج سے پہلے اسے حشمت خان سے کوئی کام نہ پڑا تھا اور اس کی دوستی کلب تک ہی محدود تھی۔ نعمانی کو یقین تھا کہ اگر احمد رضا واقعی بے گناہ ہوا تو حشمت خان ضرور اس کی مدد کرے گا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، حشمت خان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد حشمت خان کی بھاری آواز سنائی دی، نعمانی بول رہا ہوں۔ نعمانی نے کہا، ارے تم، خیریت؟ آج کیسے فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے حشمت خان نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، آج اس وقت سے کام پڑ گیا ہے حشمت خان، میری رہائش اس فلیٹ میں ہے، اس سے تیسرے فلیٹ میں ایک صاحب احمد رضا ہیں جو سینٹرل بینک کی کینٹ برانچ میں اسسٹنٹ مینیجر ہیں۔ میری تو ان سے واقفیت نہیں ہے کیونکہ میں تو اپنے بزنس کے سلسلے میں بے حد مصروف رہتا ہوں، لیکن آج ان کی بیوی میرے پاس آئی، وہ بیچاری بے حد پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ احمد رضا کو فیڈرل ایجنسی والوں نے جعلی کرنسی کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے، جبکہ بقول اس کے احمد رضا اس ٹائپ کا آدمی ہی نہیں ہے، وہ میری چھوٹی بہن جتنی ہے، اس لیے میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ اگر احمد رضا واقعی بے گناہ ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ احمد رضا کو فیڈرل ایجنسی کی سینٹرل پوسٹ میں رکھا گیا ہے۔ میرا تمہارے علاوہ تو اس ایجنسی میں کوئی اور واقف نہیں ہے، اس لیے تمہیں فون کیا ہے۔ نعمانی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، نائلہ کے بارے میں اس نے جان بوجھ کر بہن کا لفظ استعمال کر دیا تاکہ حشمت خان کوئی غلط مطلب نہ لے لے۔ میرا تو جعلی کرنسی سیل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سیل کا انچارج تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر طور ہے، انتہائی خرانٹ آدمی ہے، بہرحال اس سے بات ہو سکتی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ حشمت خان نے کہا، صرف اتنا کہ مجھے اس احمد رضا سے سینٹرل پوسٹ میں ملاقات کی اجازت مل جائے تاکہ میں اپنے طور پر معلوم کر لوں کہ وہ کس حد تک اس کام میں ملوث ہے۔ اگر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس میں ملوث ہے تو میں اس کی بیوی سے معذرت کر لوں گا کیونکہ میں مجرم ٹائپ لوگوں سے بے حد الرجک ہوں، لیکن اگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی بے گناہ ہے تو پھر تم سے مزید مشورہ کر لوں گا۔ نعمانی نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ سینٹرل پوسٹ کا انچارج انسپیکٹر توفیق ہے، ویسے تو وہ بھی انتہائی خر دماغ آدمی ہے، لیکن بہرحال وہ ملاقات تو کرا دے گا۔ میں اسے فون کر کے کہہ دیتا ہوں، تم اسے میرا حوالہ دے دینا، ملاقات ہو جائے گی۔ حشمت خان نے کہا، بے حد شکریہ۔ نعمانی نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر واقعی تمہارا آدمی بے گناہ ہے تو میں خود بھی دلچسپی لے کر اس کی مدد کروں گا، حشمت خان نے کہا، اور پھر خدا حافظ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا تو نعمانی نے ریسیور رکھ دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کر ڈریسنگ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی کار اعظم روڈ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جہاں سینٹرل پوسٹ واقع تھی۔ اعظم روڈ پر پہنچ کر نعمانی نے سینٹرل پوسٹ کو تلاش کر لیا۔ یہ ایک کوٹھی نما عمارت تھی، باہر فیڈرل ایجنسی سینٹرل پوسٹ کا بورڈ بھی موجود تھا۔ نعمانی کار اندر لے گیا۔ اندر ایک طرف باقاعدہ پارکنگ بنی ہوئی تھی جس میں 10-8 گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ نعمانی نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر اسے لاک کر کے وہ استقبالیہ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے انسپیکٹر توفیق کی آفس میں پہنچا دیا گیا۔ میرا نام نعمانی ہے، حشمت خان صاحب نے آپ کو فون کیا ہوگا۔ نعمانی نے اندر داخل ہو کر میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی سخت مزاج آدمی واقع ہوا ہے۔ اوہ یس، میرا نام انسپیکٹر توفیق ہے، آئیے تشریف رکھیے۔ انسپیکٹر توفیق نے اس طور پر نرم لہجے میں کہا، لیکن اس کے باوجود اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ نعمانی میز کی سائڈ میں پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ احمد رضا آپ کا کیا لگتا ہے؟ انسپیکٹر توفیق نے نعمانی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمسایہ ہے، نعمانی نے جواب دیا۔ کب سے ہمسایہ ہے؟ انسپیکٹر توفیق نے کہا تو نعمانی بھی اختیار مسکرا دیا۔ آپ نے تو مجھ سے ہی تفتیش شروع کر دی۔
میں نے ابھی چند ماہ پہلے ہی وہاں فلیٹ کرائے پہ لیا ہے، اور ویسے بھی میں بزنس کے معاملات میں انتہائی مصروف رہتا ہوں، اس لیے ہمسایوں سے ملاقات کا وقت ہی نہیں ملتا۔ احمد رضا صاحب کو تو میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی اہلیہ میرے پاس آئیں۔ اس نے شاید کہیں یہ سن لیا تھا کہ میرے 2 سالوں تعلقات حشمت خان سے ہیں۔ میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ اگر احمد رضا بے گناہ ہوا تو اس کی مدد ضرور کی جائے گی، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ اس جرم میں ملوث پایا گیا تو پھر؟ انسپکٹر توفیق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں اس کی بیوی سے معذرت کر لوں گا، مجھے مجرموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نعمانی نے جواب دیا۔ تو انسپکٹر توفیق بے اختیار ہنس پڑا۔ تو پھر تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی بیوی سے معذرت ہی کر لیں، کیونکہ احمد رضا مکمل طور پر اس سنگین جرم میں ملوث ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ وہ جعلی کرنسی تیار کرنے والی تنظیم کا سرغنہ ہے۔ انسپکٹر توفیق نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات درست ہو، لیکن میں اپنے طور پر احمد رضا سے مل کر اندازہ لگانا چاہتا ہوں، نعمانی نے کہا۔ آپ اس سے کیا معلوم کریں گے؟ انسپکٹر توفیق نے کہا۔ یہی بات پوچھوں گا کہ وہ کس طرح اس چکر میں ملوث ہوا ہے، اور کیا پوچھنا ہے، نعمانی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اب انسپکٹر توفیق کے انداز سے کوفت ہونے لگ گئی تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ واقعی ملزم ہے؟ انسپکٹر توفیق نے اس انداز میں کہا جیسے نعمانی انتہائی احمق آدمی ہو۔ ظاہر ہے وہ یہی کہے گا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن انسان اپنے طور پر اندازہ تو لگا سکتا ہے، نعمانی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، حشمت خان صاحب نے کہا ہے، اس لیے میں آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں گے، انسپکٹر توفیق نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور وہ 2 نمبر پریس کر دیے۔ سب انسپکٹر یونس کو بھیجو میرے پاس، انسپکٹر توفیق نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ کون سا بزنس کرتے ہیں؟ انسپکٹر توفیق نے ریسیور رکھتے ہی دوبارہ نعمانی سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ امپورٹ ایکسپورٹ، نعمانی نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ کا آفس کہاں ہے؟ انسپکٹر توفیق نے دوسرا سوال کیا۔ میں فری لانسر ہوں، مال پارٹیوں سے بک کرتا ہوں، بینک میں ایسی کھولتا ہوں اور مال روانہ کر دیتا ہوں، اس طرح باہر سے مال براہ راست منگواتا ہوں اور یہاں مختلف پارٹیوں کو سپلائی کر دیتا ہوں، میرا باقاعدہ کوئی آفس نہیں ہے، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کس قسم کا مال آپ منگواتے اور فروخت کرتے ہیں؟ انسپکٹر نے کہا۔ ہر قسم کا جس کی ڈیمانڈ ہو، نعمانی نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ انسپکٹر توفیق کوئی مزید سوال کرتا، دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہو کر انسپکٹر توفیق کو سلیوٹ کیا۔ ان صاحب کو لے جاؤ اور اسپیشل روم میں پہنچاؤ، اور احمد رضا کو سیل سے نکال کر اسپیشل روم میں پہنچا دو۔ جب یہ ان سے ملاقات کر لیں تو اسے دوبارہ سیل میں پہنچا دینا، انسپکٹر توفیق نے آنے والے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، آئیے سر، سب انسپکٹر یونس نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور سنو، احمد رضا کو واپس سیل میں پہنچانے سے پہلے اس کی تلاشی لے لینا، انسپکٹر توفیق نے سب انسپکٹر یونس سے کہا۔ یس سر، میں سمجھتا ہوں، سب انسپکٹر یونس نے جواب دیا۔ تو نعمانی کا چہرہ ایک لمحے کے لیے تو آگ کی طرح تپ اٹھا، کیونکہ وہ انسپکٹر توفیق کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا۔ وہ ایک بار اس احمد رضا سے مل لینا چاہتا تھا۔ میں احمد رضا سے مل کر پھر آپ سے ملوں گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کی انکوائری ادھوری ہے، پھر ذرا تفصیل سے بات ہوگی، نعمانی نے اس بار سخت لہجے میں انسپکٹر توفیق سے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا سب انسپکٹر کے پیچھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاصے بڑے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں ایک میز اور اس کے گرد چند کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تشریف رکھیے صاحب، میں احمد رضا کو لاتا ہوں، سب انسپکٹر نے کہا، اور نعمانی نے اس بات میں سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نعمانی نے اس کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، لیکن یہ ایک عام سا کمرہ تھا اور اس میں سوائے اس میز اور کرسی کے اور کسی قسم کا کوئی فرنیچر نہ تھا۔ البتہ ایک کونے میں لوہے کی 2 بڑی بڑی الماریاں موجود تھیں جن کے پٹ بند تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک درمیانے جسم اور درمیانے قد و قامت کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، اس کا چہرہ سوجا ہوا دکھائی دے رہا تھا، بال اس طرح پریشان تھے جیسے اس نے سالوں سے بالوں میں کنگھی نہ کی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ عقب میں باندھے ہوئے تھے، جسم پر گوہ پتلون قمیض تھی، لیکن لباس اس طرح مسلا ہوا تھا جیسے گڑھے سے نکال کر پہن لیا گیا ہو۔ اس نوجوان کے چہرے پر انتہائی خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ بیٹھو، یہ صاحب تم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، سب انسپکٹر نے اسے بازو سے پکڑ کر میز کی دوسری طرف کرسی پر دھکیلتے ہوئے کہا، اور نوجوان اس طرح کرسی پر بیٹھا جیسے کرسی کی سیٹ پر کانٹے لگے ہوئے ہوں۔ آپ باہر جائیں، نعمانی نے سب انسپکٹر سے کہا۔ سوری، میں باہر نہیں جا سکتا، آپ نے جو باتیں کرنی ہیں میرے سامنے ہی کریں گے،
सब इंस्पेक्टर ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर तशरीफ़ रखें।